یہ جو ہم تسبیح خدا کرتے ہیں، اس تسبیح کا حکم غم کے موقع پر دیا گیا ہے یا خوشی کے موقع پر دیا گیا ہے؟ اور قرآن مجید میں عموماً تسبیح حمد خدا کے ساتھ کیوں بیان کی گئی ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ قاف کی 2 آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 39 اور 40 کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود۔ تو اے رسول، جو کچھ یہ کافر لوگ بکا کرتے ہیں اس پر تم صبر کرو، اور آفتاب کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کیا کرو، اور تھوڑی دیر رات کو بھی اور نماز کے بعد بھی اس کی تسبیح کرو۔ تو ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے ان آیات میں کچھ نکات بیان کیے ہیں، ان نکات کو جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر نکات: أولو اسلام نے خوشی اور غم دونوں میں اللہ کی تسبیح کرنے کا حکم دیا ہے۔ خوشی میں اذا جاء نصر اللہ والفتح فسبح بحمد ربک، سورہ نصر آیت نمبر 1-3۔ غم میں فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک۔ ان 2 آیتوں کی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 میں بھی ہم پڑھتے ہیں فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار۔ مشرکوں کی بکواس سے کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تنگ ہو جاتا تھا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، سورہ حجر آیت نمبر 97۔ لہذا اللہ انہیں صبر کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ۔ مشرکوں کے بعض باطل عقیدے اور بیہودہ باتیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ من جملہ وہ لوگ اللہ کے بیٹے اور شریک کے قائل تھے اور بتوں کو وسیلہ اور شفاعت کرنے والا سمجھتے تھے۔ وہ لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جادوگر، شاعر اور مجنون جیسے الفاظ کا استعمال کرتے تھے۔ لہذا اللہ نے ان آیتوں میں صبر کا حکم دیا ہے اور مخالفوں کے سامنے استقامت کرنے کا راستہ اپنے ذکر اور اپنی یاد کو بتایا ہے۔ عموماً قرآن مجید میں تسبیح حمد خدا کے ساتھ بیان ہوئی ہے، جو شاید اس نقطے کی طرف اشارہ ہو کہ جب انسان خود کو ناقص اور اللہ کو کامل دیکھتا ہے تو اس کی تسبیح کرتا ہے، اور چونکہ اللہ نقص کو کمال میں بدل دیتا ہے لہذا اس کی حمد کرتا ہے۔ سبح بحمد ربک۔ اللہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 18 مرتبہ صبر کا حکم دیا ہے، جن میں سے 4 مرتبہ بکواس باتوں پر صبر کرنے کا حکم ہے، جو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130، سورہ صاد کی آیت نمبر 17، سورہ مزمل کی آیت نمبر 10 اور سورہ قاف کی آیت نمبر 39 میں آیا ہے۔ ابن عباس کے بقول سورج نکلنے سے پہلے سے مراد صبح کی نماز، غروب سے پہلے سے مراد ظہر اور عصر کی نماز، من اللیل سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز، اور ادبار السجود سے مراد نافلہ نمازیں ہیں۔ تفسیر مراغی، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ادبار السجود سے مراد مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نافلے کی نماز ہے۔ وسائل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 73۔ امام صادق علیہ السلام وسبح بحمد ربک
قبل طلوع الشمس و قبل غروبها کے ذیل میں فرماتے ہیں صبح اور شام کے وقت 10 بار کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تفسیر مجمع البیان۔ اسلام میں عبادت کے اوقات چاند اور سورج کی حالتوں جیسی طبیعت علامتوں کی بنا پر ہیں جو ہر ایک کی دسترس میں ہیں۔ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها۔ ناظرین، ہم نے نکات کو جان لیا ہے، اب ان آیات کے پیغام کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، اللہ کی قدرت پر توجہ دینا مصیبتوں میں صبر اور برداشت کا سبب ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہدایت، رہنمائی، تبلیغ اور تعلیم کے لیے صبر و استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 3، انبیاء اللہ کے حکم اور اس کے تذکر سے راہ ہدایت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نمبر 4، زبان سے لگائے جانے والے زخموں اور تانوں پر صبر کرنا نبی کے لیے بھی بہت سخت ہے، لہٰذا اللہ انہیں صبر کا حکم دے رہا ہے۔ نمبر 5، صبر کا سبب اللہ کی یاد ہے۔ نمبر 6، اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ ہونی چاہیے، اسے عیب سے پاک جاننا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کی حمد و ثنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 7، اللہ کی تسبیح کرنا اور اس کو عیب سے پاک جاننا اس کی حمد و ثنا پر مقدم ہے۔ نمبر 8، عبادت اور دعا کے لیے بعض اوقات ترجیح رکھتے ہیں۔ نمبر 9، انسان کو معنوی کمال کے لیے عبادت کی تکرار اور تسلسل کی ضرورت ہے۔ نمبر 10، نبی کے پروردگار اپنے رات کے ایک حصے کو عبادت میں بسر کرتے ہیں۔ نمبر 11، اللہ نے واجب نمازوں اور ذکر کے ساتھ ساتھ مستحب نمازوں اور ذکر کی بھی تاکید کی ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ اسلام نے خوشی اور غم دونوں میں اللہ کی تسبیح کرنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن مجید میں عموماً تسبیح کے ساتھ خدا کی حمد اس وجہ سے بیان کی گئی ہے کیونکہ پروردگار عالم ہر عیب اور نقص سے پاک و پاکیزہ ہے، اور انسان کے اندر نقص اور عیب پایا جاتا ہے، اور جب انسان خدا کی تسبیح کرتا ہے تو پروردگار عالم انسان کے اندر سے اس نقص کو، عیب کو دور کر دیتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔